مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. سائل و دامن سخی کا تھام لو. کچھ نہ کچھ بہت کچھ انعام مل چکا ہے الحمدللہ. ساری زندگی انعام ہو ہی جائے گا. ساری زندگی یہ وعدہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. مگر سائل بن کے رہنا. سائلو دامن سخی کا تھام لو. دامن سخی کا. یہ مدرسہ بھی سخی ہے تمہارا. سبحان اللہ. بے شک تمہارے ماں باپ, تمہارے اساتذہ, تمہارے پیر و مرشد, پھر اوپر بزرگوں کا فیضان, اللہ و رسول کی عطا, یہ سب ہمارے لیے باعث نجات, باعث عزت, باعث فخر, سب کچھ اس میں ہے. قرآن کے بہت اعلیٰ الفاظ میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جب دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا, ایک طرف یہ ہے رب کا فرمان ہے متاع الدنیا. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا, قُلْ كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا, سمجھ کل متاع دنیا قلیل فرمایا. اور پھر ادھر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ خیر ہی نے خیراً کثیراً. یہ جو دولت ملی ہے نا ایمان و عمل کی, اور یہ علم کی جو دولت ملی ہے, فضل و کمال کی جو دولت ملی ہے, یہ دراصل اللہ و رسول کا فضل. ماں باپ یہ پتہ نہیں کیا کیا ارمان, دعائیں, تمنائیں, اس کے بعد وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اساتذہ نے اس کو خراشا تراشا ہیرا بنا کے پیش کیا قوم کے سامنے. یہ مقدر سے ہوتا ہے. مدرسے میں آنا ایک امید کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ لاتے ہیں, چھوڑتے ہیں, طلباء آتے ہیں, مگر عالم مولوی حافظ بن کے نکلنا, مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بولنا آسان ہے, سپاہی بن کے نکلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. وہ گلشن رضوی جو ہمارا محسن ہے, ہم کو جتنا دیا ہے نا, تم غور کریں گے تو معلوم ہوگا. اور پھر اتنا دیا ہے کہ ہم سچ پوچھو تو ہمارے اس محسن کا صحیح معنوں میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. کھلایا پلایا, بڑا کیا, تربیت دی, اخلاق سکھائے, سچ پوچھ تو انسان بنایا. سچ پوچھ تو صرف انسان نہیں بنایا, امام بنایا, عالم بنایا, مولوی بنایا, مفتی بنایا, محدث بنایا. اور پھر قوم کو تمہارے قدموں میں جھکایا امام بنا کے. آپ جب امامت کرتے ہیں تو پوری قوم آپ کے قدموں میں ہوتی ہے. اتنا بڑا مقام دیا تمہارے کو. لہٰذا آپ گلشن رضوی میں مقدر سے بھیجائے گئے ہیں. خدا نہ خاص تھا کسی دیوبندی ادارے میں چلے جاتے ہیں. کیا بنتے آپ؟ غدار بنتے, باغی بنتے, اور ایمان و عمل کے سوداگر, ڈاکو لٹیرے بنتے, خود تباہ ہوتے, پتہ نہیں کتنوں کا ایمان غارت کرنے کا ذریعہ بنتے. مگر لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم اس خدا کا جس نے ہمارے ہاتھوں میں نہ صرف اسلام و ایمان کی دولت دی بلکہ سنی مسلمان, صحیح العقیدہ مسلمان بنایا. الحمدللہ. اور پھر گلشن کی چہار دیواری میں بھیج کر یہاں اتنے پاکیزہ صفات, عمدہ اخلاق کے مالک, بڑے ہمدرد اساتذہ تمہاری تربیت کے لیے رات دن صبح شام انہوں نے جو کچھ تم کو کیا, نوازا, سنوارا, سب تمہارے سامنے ہے. ہمارے طلبہ جاتے وہ شکریہ ادا کر کے جانا چاہتے تھے, تو پھر ہمارے اساتذہ نے اس میٹنگ میں کہا بے شک تم شکریہ ادا کرو مگر ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے, تم شکریہ ادا کرو. ہاں تم ہدیہ تشکر پیش کرنے سے بڑھ کر
اگر یہ عہد وعدہ کر کے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم گلشن رضوی کے مہکتے ہوئے پھول بن کے رہیں گے اور عالم کو مہکاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اگر تم نے یہ عہد کر لیا. انشاءاللہ. اور پھر شاعر کے الفاظ میں آج تک آپ گلشن میں تھے, چمن میں کوئی کمال نہیں. چمن اسی کو تو کہتے ہیں جس کے اندر پھول کھلتے ہیں. گلشن میں تو پھول ہوتے ہی ہیں, مگر یہاں سے اب تم پھول بن کر جا رہے ہو تو اب پھلتے پھولتے اسی وقت رہ سکتے ہو جب یہ علم عمل زندہ رہے گا, تازہ رہے گا. اس کی قدر و قیمت جانو گے اور پھیلاتے رہو گے, نشر کرتے رہو گے, خدمت کرتے رہو گے تو یہ علم تازہ بھی رہے گا, تم پھلتے پھولتے بھی رہو گے. اور پھر تم جنگل میں بھی جاؤ گے, صحرا میں بھی جاؤ گے تو وہاں پر انشاءاللہ گلشن بنا کے چھوڑو گے. انشاءاللہ تعالی. زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا. یہ ایک مزاج لے کے جاؤ اور تمہارے لیے آئیڈیل مولانا حافظ قاری مفتی توفیق صاحب ہیں, سبحان اللہ. مولانا حافظ قاری سید خواجہ سید ظہور صاحب ہیں, سبحان اللہ. مولانا حافظ قاری حافظ خواجہ حسین صاحب ہیں, مولانا حافظ عبد القدیر حلیمی صاحب ہیں, مولانا حافظ قاری اسماعیل صاحب ہیں, اور بہت سارے, مولانا خواجہ محمد العابدین ہیں. یہ سب ادارے چلا رہے ہیں, تو سبحان اللہ. ادارے چلا رہے ہیں. اداروں میں کام کرنے والوں کی تعداد تو آپ کو زیادہ معلوم ہے. لہٰذا خاص کر آج کی ملاقات ہماری یہ ہمارے علماء حفاظ قراء جو ابھی بالکل تازہ دولہا بنے ہوئے ہیں, بزرگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے سروں پر دستار سجائی اور بہت ادب و احترام سے دعائیں لیں, قدم بوسی کیا, عہد کیا. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا حامل بھی عامل بھی بنائے اور اس پر قائم و دائم رکھے. اب یہ تو سرسری جو گفتگو میں نے کی, مفتی صاحب قبلہ اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ ابھی نہیں بول رہے تھے, مفتی شبیر نہیں بول رہے تھے, فیضان بول رہا تھا. فیضان سچی ہمدردی تمہارے ساتھ جو ہے نا, مختصر وقت میں اتنی ساری باتیں بول گئے. کیا امجد صاحب, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں, یہ سوچ کر وہ نہیں آئے ہوں گے, مگر وہ ساری باتیں تم کو بول گئے. اگر اتنی ہی باتیں دیگر امجدی صاحب اور ہمارے علماء جو بیان کریں گے وہ سب ایک طرف, انہوں نے جتنی باتیں بیان کی اگر اتنی ہی باتوں پر تم نے عمل کر لیا, ولی نہیں تو ضرور عالم بعمل بن جائیں گے آپ. سبحان اللہ. اور عالم بعمل ہی کو ایک قسم کا ولی بھی کہا جاتا ہے. اتنی ہی باتوں پر اگر آپ عمل کر لیتے وہ سب کچھ کہہ گئے وہ ماشاءاللہ. لہٰذا جا رہے ہو تو خوددار بن کے جانا, انشاءاللہ. قوم پہ بوجھ مت بننا. بس قوم پہ بوجھ کیا امام صاحب کو لے کر آئے, کیسے عالم کو لے کر آئے, کیسے مفتی صاحب کو لے کر آئے, کیسے ہمارے مدرس صاحب ہیں. آج مفتی اسلم صاحب سے بھی کافی تفصیلی گفتگو رہی, بڑے درد دل کے ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی. ابھی 2 دن پہلے حضرت مفتی صاحب کو بلا, یعنی غمخوار اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد ابراہیم صاحب کو بلا, کتنی درد بھری باتیں انہوں نے سنائی. آج کتنے جگہ علماء کیا کر رہے ہیں, ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے. اور ایسی ہمارے علماء سے ملاقات ہوتی رہی تھی وقتاً فوقتاً. پھر انہوں نے بھی ایک ایسی عجیب ترین کہانی سنائی کہ بس ان تمام کو ملا کر ایک جملہ بول رہا ہوں, قوم پر بوجھ مت بننا. دیکھو کیا ملتا جس دنیا میں, کیا ملتا اس امامت میں, مت بولنا ایسا. 9 مہینے اللہ ماں کی پیٹ میں رکھ کے رزق دیا ہے. دیکھو وہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی وہ بڑی بڑی مخلوقات, ان کو بھی رزق دیتا ہے, اور ہمارے منہ میں باریک باریک جراثیم ہے نا, ان کو بھی رزق دیتا ہے. وہ رزاق ہے. اور وہ بھی کون سا رزق دے گا, پاکیزہ رزق دے گا انشاءاللہ تعالی. تو رزق کے پیچھے مت دوڑنا. رزق تو کتے کو بھی دیتا ہے, جانور کو بھی دیتا ہے. آرمی فوجی جانتے ہو ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ گورنمنٹ اگر کسی پر خرچ کرتی ہے, ڈاکٹروں پر, لائر پر, ایڈوکیٹ پر نہیں, دکھنے میں ایجوکیشن کا نام لیا جا رہا, تعلیم پر سب سے زیادہ اگر خرچ کرتی ہے تو وہ آرمی, فوجیوں پر, فوج پر, سپاہیوں پر. کیوں؟ ان کے لیے بہت بڑا نام دیا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو قوم اور ملت بلکہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا.
جان حوالے کر دی, دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں, ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. یہی سب کلمات سے ان کو بہت اونچا مقام دیتے ہوئے ان کے کھانے پینے, رہنے سہنے, کوارٹرز, بیمار پڑے تو علاج, ان کی اعلیٰ اولاد کی نگرانی, اور ان کے لیے اچھے اچھے کوارٹرز, اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انتظامات, ٹرینوں کے اندر ان کے لیے باقاعدہ کئی چیزیں ان کے لیے فراہم کی جاتی ہیں. وہ سرحد پہ رہتے ہیں مگر ان کی جو اولاد یا ان کی بیوی بچے جہاں بھی رہتے ہیں بہت آباد رہتے ہیں, اچھے سے اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں, ان کو بہت خوشحال رکھا جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, سرکاری ملازمت مل جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ان کو ملتا ہے. 100 باتوں کی ایک بات ہے, آخر وہ کون سے قربانی دے رہے بھائی؟ یا روزانہ دشمن پر حملہ کر رہے ہیں, سرحد پر ہیں, کبھی ضرورت پڑے تو حملہ کریں گے. تو گورنمنٹ ان کی پوری کفالت کر رہی ہے, بندہ بندے کی اس طرح کفالت کر رہا ہے, کھانے پینے, اس کی تمام زندگی کے تقریباً اخراجات, تمام سہولتیں فراہم کر رہا. اب ہم اپنے خدا پر ایمان یقین رکھتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو دین اور سنیت کی خدمت کے لیے, علم دین کی خدمت کے لیے, مسجد و مدرسے کی خدمت کے لیے, سنیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, قسم خدا کی اللہ ہمارا کفیل ہے, وکیل ہے, وہ ہماری ہر ضرورت پوری فرمائے گا انشاءاللہ, ہر حاجت پوری فرمائے گا. بس اس پر یقین رکھو, اس کی ذات پر بھروسہ رکھو, اور اس کے بعد تم خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہو, برابر وہ ہماری ضرورتیں پوری فرمائے گا. دیکھو ہمارے 26 اساتذہ موجود ہیں, پورا عملہ تو 60 کے اوپر جائے گا الحمدللہ. کبھی تم نے غور کیا اللہ تعالیٰ کیسی کیسی بڑی بڑی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا رہا ہم سب کو. ابھی میرے پاس, شاید آپ سب میرے خیال سے 17-18 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں آ رہا تھا نماز کے بعد, ایک نوجوان راستے میں میرا انتظار کر رہا تھا چیتانیہ دواخانے کے پاس. میں بولے یہاں, میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. اچھا بولو کیا بات ہے؟ وہ ہمارے فلانے صاحب ہیں نا, انہوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں, 8 لاکھ روپے کا انجیکشن ان کو لگایا جا رہا ہے. 8 لاکھ روپے کا انجیکشن. ان کے لیے کیا تو دعا تعویذ لینے کے لیے میں کھڑا ہوا تھا. آپ کس کو بولتے ہیں 8 لاکھ روپے ایک انجیکشن؟ بول رہا ہوں میں, اب تک کہاں کہاں علاج ہوا, کیا کیا ہوا, کتنا خرچہ ہوا, اللہ کو معلوم. 8 لاکھ روپے, میرے کو یقین نہیں آیا میرے کو, مگر جب غور کیا میں, ممکن اللہ اسے اتنا دیا ہے, مال دولت پیسہ دیا ہے, اور وہ لوگ لگا بھی سکتے ہیں. کینسر ہو گیا, اور یہاں تک کہ پھر اس مریض سے ملاقات کرنے کے لیے میں آپ کے میں ملاقات کرانے کے لیے مکان لے کر آنا چاہتا ہوں. نہیں مکان نہیں, آپ مغرب کی نماز میں ہزارہ بیگ میں لے کر آؤ. آخر اس کو لے کر آیا. جب وہ لے کر آیا تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا مریض. اس کو میں نے کہا بیٹھ جاؤ. کچھ اس کو پرانا آدمی تھا, ملاقات بھی, کھڑے کھڑے ملاقات بھی, مگر یعنی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے دوسرے معنوں میں. 8 لاکھ روپے کا انجیکشن, ایک انجیکشن کی بات کروں میں, وہ لگانے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے, اسے صحت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تیاری کر رہا ہے. الصدقۃ ترد البلاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. راہ خدا میں کچھ صدقہ کرنے کے لیے آگے پیچھے سوچتا ہے. پھر بھی میں نے اشارہ دیا کچھ صدقہ کر دو. نہیں میں کر دیا, میں بکرا دیا, یعنی جیسے بہت بڑا احسان عظیم کر رہا ہوں. ایک صاحب کو بھی ایک مرتبہ, بہت پہلی کی بات ہے, مشورہ دیا تھا, ارے یار تم اتنا خرچہ کر رہے ہو, کچھ راہ خدا میں خرچ کر دو نا. نہیں میں برابر صدقہ نہیں کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگا کہ وہ صدقہ نکال رہا ہوگا. پھر بھی میں پوچھا کتنا نکالے؟ میں 10 روپے دیا وہ فقیر کو. ہو گیا راہ خدا میں دینے کے لیے. اور وہ جس کا واقعہ سنا رہا نا, 10 روپے جو دیا, وہ غالباً میرے خیال سے 35,000, چھوٹی سی بیماری تھی, وہ چھوٹی سی بیماری تھی, 35,000 روپے وہ خرچہ کر چکا تھا اس زمانے میں. اور ایسے لوگ ملتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لو, آپ کو, ہم کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے دوست احباب کو جو دین کے لیے, اسلام کے لیے, سنیت کے لیے وقف ہو گئے. صرف ایک ہی چیز موٹی لے لو آپ, اللہ ان بیماریوں سے, مصیبتوں سے, آزمائشوں سے ہم سب کو بچا لیا ہے. الحمدللہ. اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی؟ اگر خدا نہ خواستہ لاکھوں روپے ہماری تنخواہ ہوتی, ہزاروں روپے تنخواہ ہوتی, تو جیسے آتی ہے جاتی بھی ہے. وہ 90 یا 95 ہزار روپے ایک آدمی کی تنخواہ تھی. ایک دن میرے پاس آیا, جبکہ وہ بڑا پوسٹ والا آدمی ہے, بڑا پوسٹ والا.
بولے آپ سے میں بہت پریشان ہوں. میں دنیا میں کون پریشان نہیں, پریشان تو سبھی لوگ ہیں. نہیں میں بہت پریشان ہوں. نہیں ایسا مت بولنا, آپ کم پریشان ہیں. اگر پریشان ہوتے تو بستر پر پڑے رہتے تھے, اٹھ نہیں پاتے تھے. آپ آ رہے ہیں, اچھی طرح بات چیت کر رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. بولی کیا بات ہے؟ نہیں میرے پر قرضہ بہت ہو گیا. میں پوچھ لیا آپ کی تنخواہ؟ وہ تو ہے 90-95 ہزار روپے کے آس پاس ہے. جو لے کر آیا تھا اس کو میں اکیلے میں پوچھا. انہوں بولے تو صحیح کیا؟ نہیں حافظ صاحب آدھی بات بولے, آدھی بات چھپائے تمہارے کو. کیا بولے؟ آدھی بات جو گورنمنٹ سے مل رہی نا وہ تنخواہ بولے انہوں روزانہ کم سے کم 25,000 روپے ان کو یوں ملتی ہے. بولے رشوت رشوت روزانہ 25 سے 30,000 روپے ان کو یوں ملتی ہے, اور مہینے کو 90 سے 95 ہزار روپے کے آس پاس ان کی تنخواہ ہے. کیا سمجھے آپ؟ روزانہ 25,000. 4 اتوار نکال دو چھٹی کے. امجد صاحب میرے خیال سے کیلکولیشن کر رہے ہیں. لم سم کتنا ہو گیا ووٹ انداز؟ 75 لاکھ. شمسی صاحب بول رہے ہیں, مفتی صاحب جبکہ خاموش بیٹھے, جبکہ شعبہ تو مفتی صاحب کا ہے. 6 لاکھ ایگزیکٹلی نہیں, کم سے کم 6 لاکھ تو پکڑ لو. 6 نہیں 3 لاکھ تو پکڑ لو. اب آپ اندازہ لگا لو, جو بیچارہ 3 لاکھ روپے اگر مہینہ, مفتی صاحب نے بتا دیا 7 لاکھ, چلو 6 لاکھ پکڑ لو. 6 لاکھ بھی اگر ہم پکڑ لیتے ہیں, پھر کہتا ہے میرے اوپر قرضہ. اللہ کھا کیا رہا ہوں گا, کیا کھا رہا ہوں گا؟ آپ اندازہ لگا لو. یعنی اتنی دولت دولت دولت, پیسہ پیسہ پیسہ, مال مال مال, تو اس کے اوپر کتنا قرضہ ہے. میں پوچھا بھی نہیں, میں ڈر کے مارے. اب آپ اندازہ لگا لو, پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے کے لیے جو جیتے نا ان کو پیسے کی دنیا میں ہی سزا ملتی ہے. سزا ہے یہ. اور مولوی بے نیاز رہتا, میرا مالک دینے والا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے, اور بنداس کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, خدمت دین بھی کرتے رہتا ہے, اور مست فرائض و واجبات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے. اس طریقے سے اس مزاج کو آپ لے کر جائیے, جو فرائض و واجبات ہے اس کو ادا کیجئے. اپنے بزرگوں کے روحانی فیضان سے برابر مالا مال ہوتے رہیں گے. دنیاوی ظاہری زیبائش آرائش, یہ خوبصورتی, ان بنگلہ بنایا, ان یہ کیا, اس پہ مت جائیے. یہ چند روزہ زندگی ہے. پھر اس کے اندر جو بیماریاں ہیں نا وہ تو انہی کو معلوم جن کے اوپر گزر رہی ہے دنیا. مولوی بہت خوش ہے. مفتی صاحب ابھی میرے خیال سے 10 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتی ہے. ہم کمرے میں بیٹھے تھے, 27 نمبر کمرے میں, 27 نمبر کمرے میں بیٹھے تھے نا, شاید میرے خیال سے 8 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہاں انہوں نے کافی ٹائم دیا میرے کو. 50 لاکھ روپے سیٹ حاصل کرنے کے لیے MBBS کی, اس سے اوپر گورنمنٹ جاب کے لیے کم سے کم 3 کروڑ روپے بتایا ہوں. اور یہ جو MBBS کر چکے ہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنی بیماریاں سنائیں. ڈاکٹر میرے پاس آ کے بیماری سنا رہا. مولوی 2 پیسے کا نا, 2 پیسے کا مولوی ہے, اسے آ کر اپنی بیماریاں سنا رہا ہوں. بہت ساری باتیں سنا. اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا, اسے کچھ باتیں بول کر بھیج دیا. میں بعد میں امجد صاحب آ گئے. میں بولا بھیا یہ زندگی اچھی ہے مولوی کی, بڑے بڑے ڈاکٹر مولویوں کے پاس آ رہے اس علم دین کی برکت سے فیضیاب ہونے کے لیے. اس میں امن ہے, عافیت ہے, سچائی ہے, خیر ہے, بلائی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. بہت امن ہے اس میں, بہت سکون ہے. ایمان سلامت, علم سلامت, عمل سلامت, بزرگوں کا فیضان سلامت. اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں کر جائیں گے, ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اس یقین کے ساتھ آپ لوگ گلشن رضوی سے فارغ ہو کر جانا. یہ جتنے فارغین ہیں اپنے اساتذہ سے برابر کانٹیکٹ میں رہنا. ہم کیا کرنا, کیسے کرنا, آگے چل کر جہاں جس کے مقدر میں جو خدمت لکھی ہوئی ہے وہ تو کرے گا, مگر اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنے میں بڑے بڑے مسائل بھی اگر پیش آتے رہیں گے نا, آپ کو آسانی سے اس کا حل بتا دیا جائے گا. مایوسی نہیں ہوگی. سستی غفلت کاہلی سے بڑے نقصانات ہیں. دیکھو سستی غفلت کاہلی سے بڑے نقصانات ہیں. لہٰذا ہماری یہ فارغین رمضان سے پہلے اپنا فیصلہ کر لیں. ہم کو رمضان کے بعد کیا کرنا, رمضان کے بعد کیا کرنا ہے. اگر فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ رمضان اسی انداز سے گزاریں گے. رمضان کے بعد آپ کی ایکٹیویٹیز پہلے سے طے ہو جائے گی. آپ ابھی میں کل بول کے جاؤ نہیں بول رہا ہوں, کیوں نہیں, آپ جائیے, گھر جائیے,
والدین سے مشورہ کیجیے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجیے، خاندان والوں سے مشورہ کیجیے. پتہ نہیں آپ کے گھر کے سامنے کوئی مسجد ہو، آپ کے خاندان والے آپ کو کہیں آفر دیتے ہوں، آپ کے والد صاحب کی کوئی خواہش ہو سکتا ہے آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے، جو بھی ہے آپ جائیے. ابھی 15 سے 20 دن کا ٹائم مل رہا ہے، آپ غور کیجیے، سوچیے، غور کیجیے، مشورہ کر کے جو بھی آپ کو بعد رمضان کرنا ہے طے کر جائیے. وہ دیکھیں گے لوگ رمضان کی بس سوچیں گے، پوچھیں گے، انہوں بولتوں بولے سوچتوں بولے، اس میں آپ کا کافی وقت ضائع ہو سکتا ہے. یہ غلطی مت کرنا. لہٰذا محنت کے حضرات یہ تو سامنے بیٹھیں، سبحان اللہ. اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، اللہ نظر بس سے بچائے. آمین آمین. حضرت مولانا، مخلص تو نہیں بولوں گا، سراپا اخلاص بولوں گا. سبحان اللہ. کل صبح کب پہنچے معلوم؟ حضرت 7:15 کو پہنچے اور ادارے میں امتحان کب شروع کرے معلوم؟ کب وہ لوگ کھائے ہوں گے، کب چائے پیے ہوں گے، کب وہ فریش ہوئے ہوں گے، کب غسل کرے ہوں گے. سوچا، اس کو بولتے محنت، اس کو بولتے جذبہ، شوق، وقت گزاری سے بچنا بچانا. اللہ ان کا سایہ ہم پر بھی ڈال دے، آمین. ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ زندہ مثال دیکھو، میں کسی ولی اور کسی بڑے بڑے بزرگان دین کی بات نہیں کروں. ہمارے سامنے آج بھی ہماری کیا بولتے موجودگی میں ایسی ایسی مقتدر ہستیاں ہیں اور ایسے حضرات ہیں کر کے ہم جیسوں کو بھی موقع مل رہا خدمت کرنے کا. ایک مثال ان کو دیکھو اور پھر ابھی ان کی ناصحانہ گفتگو ہونے والی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اپنی زندگی میں بہت ساری کام کی چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں جو اصل باتیں ہیں نا وہ کچھ بولنے کی بھی ہیں، کچھ لکھ کر دینے کی بھی ہیں. سبحان اللہ. کچھ بولنے کی بھی ہیں، کچھ لکھ کر دینے کی بھی ہیں، مگر ابھی نہیں. یہ تو اس دن بیٹھے تھے، اچانک باتوں میں بات نکل گئی. اساتذہ نے کہا ایک ملاقات طلبہ کے ساتھ کر لیں گے، تو یہ ایک عارضی ایک وقتی ملاقات. ہاں انشاءاللہ تعالی گلشن زہرا کی افتتاح کے موقع پر، کل پرسوں نہیں بول رہا میں، جب بھی گلشن زہرا کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ تعالی میں ہمارے اساتذہ، ہمارے اراکین کے سامنے رکھوں گا. میرے دل میں بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے پھر ڈکلیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جملہ فارغین مستفیدین کو پھر ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس موقع پر پھر ہم اس بیچ میں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، آپ کام کرنے نکلیں گے. حضور کی 40 سالہ وہ زندگی جس میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا. کفار مکہ کو ایک پیسے کا ٹینشن نہیں تھا. اعلان نبوت فرماتی ہی چلو مسائل کھڑے ہو گئے. 13 سالہ مکی زندگی دیکھی، ایسے کیسے مظالم. پھر وہاں سے چلے گئے 10 سالہ مدنی زندگی دیکھی، کس قدر آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضور کو، مسلمانوں کو. سب سوالوں کا ایک جواب، کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہیں. صرف ہمارے سامنے حضور کی سیرت 23 سالہ زندگی اگر سامنے رہے گی، ہر سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو ہم لکھ کر بھی دینے والے ہیں. حالات حاضرہ اس طرح چل رہے ہیں، اپنا تشخص، اپنی مسجد، اپنا مسلک، اپنے گھر والوں کو کیسے سنبھالنا، کیسے کیسے حالات پیچیدہ آ جاتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، حضرت نماز پڑھانا مسئلہ ہے ہمارے پاس. کیا مطلب؟ میں رہتا ہوں، میرے اوپر کنڈیشن ہے ہماری مسجد کی طرف سے، وہابی کا جنازہ رہنے دو یا سنی کا، پڑھانا پڑھانا. کیا کروں میں؟ یوں دیکھتا ہوں تو پڑھا دیا تو میں زد میں آ جاتا ہوں، نہیں پڑھاتا ہوں تو امامت خطرے میں. تو یہ کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی وقتاً فوقتاً. ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کو آگے چل کر عملی زندگی میں کہاں کہاں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، کہاں اپنے آپ کو کیسے محتاط کرنا ہے، اپنی مسجد کو، مصلی کو بھی، سنیت کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور خود بھی عمل کرنا، اپنے قوم کو بھی عمل کرانے کے لیے دعوت دینا ہے. وہ کچھ اہم باتیں ہیں ہمارے اپنے تجربات کی، ہمارے بزرگوں کی تجربات کی. ہم اس کو قلم بند کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کے حوالے کریں گے. اسی ضمن میں آپ اب سے جو کام پہ لگیں گے، آپ کے سامنے بھی اس طرح کی جو رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آ رہی، آپ قلم بند کر کے بھیجو آپ ہمارے پاس، تاکہ ہم اس کا بھی مثبت حل شرعی روشنی میں مفتیانی کے نام سے پوچھ کر آپ کو لکھ کر دے دیں گے، تاکہ آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہو. آج کے دور میں کام کرنا، دین کا، سنیت کا، مدرسے میں، مسجد میں کام کرنا، میری ناقص معلومات کی روشنی میں جہاد کے برابر ہے. قریب ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے آپ سب مجاہد بن کے جانا ہے انشاءاللہ. تلوار لے کے جانا ہے، علم و عمل کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، جذبے کی تلوار لے کے جانا، علم و عمل کی. کام کریں گے، محنت کریں گے، جہاں تک اپنی حیثیت ہے خدمت کریں گے، یہی تلوار لے کے جانا ہے آپ کو. اور اس جذبے کے ساتھ جائیں گے
تو آج ہم بظاہر کچھ نہیں، مگر ہمارے اوپر جن بزرگوں کا روحانی فیضان ہے اسی بنیاد پر ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور تمہاری بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم اس بیچ میں حضرت نجیب ملت تشریف لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا، دوڑتے ہوئے آ جانا پھر انشاءاللہ، پھر حضرت سے بھی بہت کچھ سنانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ افتتاح کے موقع پر خاص کر جملہ ہمارے فارغین کو دعوت دی جائے گی، مستفیدین کو بھی دعوت دی جائے گی، ایسی ادھر خواتین میں بھی فارغات کو، معلمات کو اور طالبات کو ان کو بھی دعوت دی جائے گی، ان کا پروگرام الگ رہے گا، ہمارا پروگرام انشاءاللہ اس موقع پر بہت کچھ تم کو سنانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے۔ جب تک کے لیے میں اس بات کو حضرت امجد صاحب کے حوالے کر کے ان کے ذہن میں کیا کیا خاکے بنی ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے، مگر وہ بھی بہت کچھ چھپا کے رکھیں گے، وہ ابھی ظاہر نہیں کریں گے، وہ وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔